نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال عليه السلام أزرى بنفسه من استشعر الطمع ورضي بالذل من كشف عن ذره وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه۔ اس فرمان گرامی میں مولا ہدایات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اعضاء کے بارے اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اس بندے نے اپنے ذات کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اس نے اپنے آپ کو گھٹیا ظاہر کیا ہے جس نے لالچ کو اپنا شعار بنایا ہے۔ لالچ ہر وقت منگنا، ہر ایک سے منگنا، اہل نااہل ہر کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلانا، یہ عزت نفس خراب کرنے میں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر سوال ہی کرنے کی مجبوری آ جائے، کوئی ایسی نوبت آ جائے تو شریف آدمی سے سوال کرو تاکہ تمہاری عزت ضائع نہ ہو جائے۔ ہاتھ پھیلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، پر جس نے لالچ کو اپنا شعار بنا لیا ہے، معمول بنا لیا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو گھٹیا ظاہر کیا ہے، عزت نفس اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں وَرَاضِيَ بِالذُّلِّ، وہ شخص اپنی ذلت پر خود راضی ہو گیا ہے، اپنی ذلت خود کر رہا ہے۔ من کشف عن ذرہ، جس نے اپنے ضرر کی باتیں، نقصان کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنی شروع کر دی۔ دیکھیں، ہر آدمی کے سامنے اپنے گھر کے حالات یا اپنے دکھ بیان نہیں کرنے چاہیے، کسی اہل کے سامنے مجبوری کے وقت، کسی ضرورت کے مطابق مجبوری کے وقت کوئی بات بیان کرنی ہو تو کرنے، مگر نہ ہر آئرہ وغیرہ کے سامنے اپنی گھر کی چھپی ہوئی باتیں بیان کرنا، اپنی نقصانات بیان کرنا، یہ اپنی ذلت کا اعلان کرنے والی بات ہے۔ اپنی عزت کا مولا فرماتے خیال کرو، لالچ سے بچو اور ذلت سے بچو، اپنے نفس کی ذلت سے۔ آگے فرماتے ہیں وہانت علیہ، تیسرا فرماتے ہیں وہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسان، اس بندے نے بھی اپنی ذات کو اپنی خود توہین کی ہے۔ تیسرا بار فرماتے ہیں اس بندے نے اپنی خود توہین کی ہے، ہانت علیہ نفسہ، اپنی ذات کی خود توہین کی ہے۔ من امر علیہ لسانہ، جس نے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اپنی زبان کو اس پر سوار ہے، جو منہ میں آتا ہے کیے جائے۔ گنا لوگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، ہر بات کے کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے میں جو کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے، آیا کوئی خدمت دین کے بارے میں بات ہے، موقع محل ہے تو وہ ضرور کہنی چاہیے، موقع محل کے مطابق ہدایت و رہنمائی کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اس کو معصوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے سوچ کر استعمال کرو، اپنی زبان میں جو آئے بات وہ نہ کرو، پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ یہ زبان انسان کی ایک درندے کی طرح ہے، جب اس کو انسان آزاد چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کہیں وہ گرا سکتی ہے، کہیں پھنسا، تخت پر بھی بٹھاتی ہے، تختے پر بھی چڑھا دیتی ہے۔ اور انسان کا زبان جو ہے سوچ استعمال فرماتے ہیں، یعنی تین باتیں بیان فرمائی اس فرمان گرامی میں کہ لالچ سے بچو، زیادہ لالچی نہ بنو، شعار نہ بناؤ، معمول نہ بناؤ اپنے مانگنا، ہر کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس سے عزت نفس ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے فرمان میں فرماتے ہیں وہ بندہ بھی اپنی ذلت پر خود راضی ہو گیا، اپنی توہین پر خود راضی ہو گیا ہے، جس نے اپنے گھر کے حالات بیان کرنے شروع کر دیے ہر آئرہ وغیرہ کے سامنے۔ اور تیسرے فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں
اور اس بندے نے اپنی ذات کو خود ذلیل کیا ہے، توہین کی اپنی آپ کی، جس نے زبان کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں معصومین کے فرامین پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مومنین کو بھی ان فرامین پر اللہ تعالی سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس میں کوشش کرنے والے حضرات کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔